ایک زمانے میں ایک دور دراز ملک میں دو بھائی رہتے تھے جن کا نام قاسم اور علی بابا تھا۔ قاسم دولت مند تھا جبکہ علی بابا ایک عاجز لکڑہارا تھا۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں جمع کرتے ہوئے علی بابا نے 40 چوروں کے ایک گروہ کو اپنے چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ علی بابا نے ان کا پیچھا کیا۔ چور اپنے گھوڑوں پر سوار ایک غار کے پاس پہنچے۔ انہوں نے جادوئی الفاظ کے ساتھ غار کھولا، کھل جا سم سم، اور اندر چلے گئے، اور ان کے اندر جاتے ہی غار کا دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ علی بابا کو بہت حیرانی ہوئی۔ ابھی وہ کھڑا اس سب کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ چور غار سے باہر آ گئے اور دوبارہ جادوئی الفاظ کا استعمال کیا، بند ہو جا سم سم۔ جب چور چلے گئے تو علی بابا احتیاط سے غار کے قریب پہنچا اور اس نے بھی وہی جادوئی الفاظ دہرائے، کھل جا سم سم۔ اس کے ساتھ ہی غار کا دروازہ کھل گیا اور علی بابا احتیاط سے غار میں داخل ہو گیا۔ غار سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ علی بابا غار میں اتنا سونا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ علی بابا نے اپنی کچھ بوریاں خزانے سے بھری اور گھر لوٹ آیا۔ قاسم نے جب علی بابا کی دولت کے بارے میں سنا تو اسے بہت حیرانی ہوئی۔ قاسم بہت لالچی تھا۔ وہ علی بابا کے پاس جا پہنچا اور اس دولت کا راز دریافت کرنے لگا۔ بہت اصرار کرنے پر علی بابا نے قاسم کو چوروں اور غار کے بارے میں بتا دیا، لیکن ساتھ ہی اسے وہاں جانے سے منع کیا کیونکہ وہ چور بہت خطرناک تھے۔ قاسم نے علی بابا کی ایک نہ سنی اور اس سے غار کھولنے اور بند کرنے کا طریقہ بھی پوچھ لیا اور غار تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی قاسم نے غار کو ڈھونڈ لیا اور اس نے غار کے پاس پہنچ کر وہی جادوئی الفاظ دہرائے، کھل جا سم سم، اور غار ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ قاسم غار کے اندر داخل ہوا اور سونے اور جواہرات کے پہاڑ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جلدی جلدی اس نے اپنی بوریاں خزانے سے بھریں، تاہم لالچ نے اس پر قابو پا لیا، اور جیسے ہی وہ غار سے نکلنے لگا وہ جادوئی الفاظ ہی بھول گیا اور عجیب عجیب بولنے لگا، کھل جا ٹم ٹم، کھل جا دروازہ، کھل جا غار۔ ارے وہ کیا الفاظ تھے؟ ابھی وہ بڑبڑا ہی رہا تھا کہ گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ 40 چور واپس آ گئے تھے۔ چوروں نے اسے غار کے اندر پھنسے ہوئے پایا اور مار ڈالا۔ چور اپنے چوری شدہ خزانے کا سر چشمہ تلاش کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ وہ تیل کے تاجروں کا بھیس بدل کر علی بابا کے گھر گئے۔ علی بابا کی ہوشیار ملازمہ کو ان پر شک ہوا۔ اس نے ابلتا ہوا تیل ان برتنوں میں ڈالا جہاں چور چھپے ہوئے تھے اور ان سب کو مار ڈالا۔ چوروں کا سردار سوداگر کے روپ میں بدلہ لینے واپس آیا۔ ملازمہ نے ایک بار پھر اس کی چالاکی بھانپ لی اور اسے شکست دے دی۔ علی بابا نے ملازمہ کو اس کی بہادری کا صلہ دیا اور اس کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ اب وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتے تھے، خزانے کو دانش مندی سے استعمال کرتے تھے اور اپنے شہر کے غریب لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے۔